اسی یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو. خداوند کے بابرکت نام سے اپنے پروگرام کو آغاز کرتے ہیں. عزیزوں، آج ہم بات کریں گے میرا بدن خدا کا مقدس، اور اس کے لیے میں آپ لوگوں کے لیے چاہوں گی کہ میں حوالہ پڑھوں. پہلا کرنتھیوں اس کا 6 باب اور اس کی 19ویں آیت میں یوں مرقوم ہے: کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے اور تم اپنے نہیں؟ اگر ہم اپنے نہیں ہیں اور ہمارا بدن جو ہے وہ خدا کا مقدس ہے، پھر بھی ہم دن اور رات اپنی مرضی کو اپنی زندگی میں جو ہے اپنی مرضی سے جیتے ہیں. جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، جو کوالیفیکیشن چاہتے ہیں وہ حاصل کرتے ہیں، جو بننا چاہتے ہیں وہ بنتے ہیں. ہم وہ نہیں بنتے جو خدا چاہتا ہے کہ ہم بنیں، یا ہم وہ نہیں کرتے جو خدا چاہتا ہے کہ ہم کریں. تو پھر بھی ہمارے لیے تو لکھا گیا ہے کہ تم خدا کا مقدس ہو. تو خدا کی مرضی کہاں پوری ہو رہی ہے؟ آئیے سیکھتے ہیں. بشپ صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. بشپ صاحب، ویلکم ٹو دی پروگرام. بہت شکریہ، خدا آپ کو برکت دے. اچھا بیٹا، میں پہلے تو آپ کو شاباش دیتا ہوں کہ آپ نے میری، ہماری، ہم سب کی توجہ اس اہم ٹاپک کی طرف لگائی. اس کا مطلب ہے کہ آپ دنیا کے حالات اور واقعات پر نظر رکھتی ہو. میں آپ کو شاباش دیتا ہوں. اور ناظرین، آئیے ہم خدا ان کے پاک کلام کی روشنی میں اور دنیا کی اس وقت کی صورتحال کے بارے میں ہم تھوڑا غور کریں اور سیکھنے کی کوشش کریں کہ ہم کون ہیں، دنیا کیسی ہے، دنیا کے چال چلن کیسے ہیں، دنیا کے طور طریقے کیسے ہیں. اور ہم جو مسیحی ہیں، ہمیں دنیا کی طرف نہیں بلکہ دنیا سے بالاتر ہو کر سیکھنے کی اور سمجھنے کی ضرورت. بے شک. تو بیٹا، میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں جی، اور آپ میری بیٹی ہو. دنیا میں اور بہت ساری میری بیٹیاں ہیں، دنیا میں اور بہت ساری میری بہنیں ہیں، میری اپنی بیٹیاں بھی ہیں، ان کے بچے بھی ہیں. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں اور بآواز بلند کہنا چاہتا ہوں کہ ہم خواتین کی، چاہے وہ بیٹیاں ہیں، چاہے وہ ہماری خدمت کرتی ہیں، چاہے وہ چھوٹی ہیں، چاہے وہ جوان ہیں، چاہے وہ بزرگ ہیں، ہم سب کی عزت کرتے ہیں. بالکل. وہ عزت کرتے ہیں جو ہمیں دل سے اور روح سے اور خدا کے کلام کے حوالے سے کرنی چاہیے. بالکل. ہم ان کی ترقی کے خواہاں ہیں. ہم ان کی چاہتے ہیں کہ وہ بڑھیں اور دنیا میں اپنا نام پیدا کریں. کوئی فیلڈ ہو، سائنس کی ہو، ٹیکنالوجی کی ہو، کھیلوں کی ہو، جہاں پہ بھی کسی کا زور لگتا ہے وہ اس میں خوب محنت کرے، کمپٹیشن کا وہ مقابلہ کرے اور دنیا میں اپنا نام پیدا کرے. اس لیے ان ساری خواتین کو جنہوں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے ایک مقام حاصل کیا ہے، نام پیدا کیا ہے، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور وہ بیٹیاں، بہنیں اور بزرگائیں وہ ہمارے خراج تحسین کی مستحق ہیں. اب آئیں ہم دیکھیں کہ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں وہاں سے اس نعرے نے جنم کیسے لیا. اس کے 2-3 حصے ہیں. اچھا. سب سے پہلا یہ ہے کہ جس خطے میں ہم رہتے ہیں، یہاں پر پرانے زمانے سے یہ رواج تھا کہ عورت کو حقیر سمجھا جاتا تھا. اور پھر جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہاں پر عورت کو اپنی پراپرٹی سمجھا جاتا ہے. چاہے باپ ہو، چاہے شوہر ہو، چاہے بھائی ہو، وہ خود تو جو مرضی کر سکتے ہیں، لیکن وہ یہ اجازت نہیں دیں گے کہ ہماری بہنیں یا ہماری بیٹیاں چاہے وہ کتنا بھی مثبت کام کر رہی ہیں، وہ ان کو ڈسکریج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر بچپن کی شادیاں ہیں، پھر یہ اپنا یہ اغوا کے واقعات ہیں، پھر لوگوں کی شادیاں غیر فطری طریقے سے، یعنی کہ مطلب مذہبی کتابوں سے کر دی جاتی ہیں تاکہ ان کو جائیداد کا حصہ نہ دینا پڑے. اور اس طرح کی بہت ساری استحصالی قوتیں ہیں جو کام کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان خواتین کا جو استحصال کا شکار ہیں، ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، ان کی آواز بننا چاہیے اور ان کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے.
یہ تو ایک سائڈ ہے. نمبر 2، دیکھیں ہمارے معاشرے میں 2 طرح کی خواتین ہیں جنہوں نے یہ نعرہ لگایا میرا جسم میری مرضی. ایک تو وہ ہیں جن کا میں ذکر کر رہا تھا کہ اگر میرا جسم ہے میری زندگی ہے تو میں یہ کہوں گا کاش وہ یہ نعرہ لگاتی کہ میری زندگی میری مرضی. اس میں زیادہ سینس ہوتا. اب اس کو محدود کر دیا گیا ہے کہ میرا بدن میری زندگی، کہ ہم اپنے بدن کو کس طرح استعمال کریں یہ ہماری مرضی ہے. اس میں ایک مثبت پہلو ہے اور ایک منفی پہلو ہے. مثبت پہلو یہ ہے کہ میں اگر جوان ہو گئی ہوں یا میری شادی کی عمر آ گئی ہے تو پھر میری مرضی کو میرے رشتے طے کرنے میں یا جہاں میرا دھیان ہے توجہ ہے وہاں پہ مجھے میری مرضی کی اجازت ہونی چاہیے. یہ ایک مثبت سوچ ہے، یہ منفی سوچ نہیں ہے. لیکن اس کے لیے ایک بات بہت ضروری ہے جو میں آج سے نہیں، میں کئی دہائیوں سے کرتا آ رہا ہوں. کئی دفعہ میرا بزرگوں سے جو پرانے زمانے کے لوگ ہیں ان سے میرا اس بات پہ اختلاف بھی ہو جاتا ہے، اور میں آپ کو ایک واقعہ بھی بتاتا ہوں. ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی. جوانی میں ایک فطرتی بات ہے کہ نوجوان جو ہیں وہ زندگی کا ساتھی ڈھونڈتے ہیں. بہت سارے آج کل کے زمانے میں رشتے ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ لڑکے کی مرضی اور لڑکی کی مرضی کو اہمیت دی جاتی ہے. لیکن ان بچوں سے بھی اور ان کے والدین سے بھی میں یہ درخواست کروں گا اور کرتا رہا ہوں، آج بھی کر رہا ہوں اور آئندہ بھی کرتا رہوں گا کہ آپ اپنے زندگی کے ساتھی کے لیے دعا کیا کریں. کیا دعا کیا کریں؟ خدایا کوئی بندے کا پتر میرے مت لگے. صحیح سادہ سی زبان ہے، لیکن کوئی ایسا ساتھی مجھے ملے جو میری زندگی میں میری عزت کا، میری سوچ کا، میرے خیالات کا، میری خواہشات کا وہ بھرم رکھے، مجھے پیار کرے تو دل سے کرے. اب محبت کیا ہے؟ محبت از سینس آف بلونگنگ. اب اگر آپ ازرو کلام دیکھیں تو محبت کے بہت سارے مطلب ہیں، لفظ مطلب. بالکل. ایک محبت وہ ہے جو جسمانی محبت ہے، ایک محبت وہ ہے جو ہم اپنے بچوں سے، دوستوں سے، بہن بھائیوں سے رکھتے ہیں. ایک محبت وہ ہے جو شاہکار یعنی ہنر مند لوگ اپنے ہنر سے رکھتے ہیں. ایک پینٹر اپنے کام سے، ایک مضمون لکھنے والا اپنے لکھائی سے وغیرہ وغیرہ وہ کرتے ہیں. ایک وہ محبت ہے جس کو ہم الہی محبت کہتے ہیں. خدا کے کلام کا مرکزی مضمون الہی محبت ہے کہ خدا نے دنیا سے محبت رکھی ہے. خدا مجھ سے محبت رکھتا ہے اور وہ مجھ پر یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ میں تیرا خدا ہوں. I belong to you. میں تیرا ہوں، میں تیرا خدا ہوں، اور تو یہ دل سے سمجھ لے کہ تیرا میرے اوپر حق ہے. اور حق کی وجہ سے ہی ہم ہر وقت جس وقت چاہیں، ہمارے اوپر وقت کی کوئی قید نہیں ہے، ہمارے پاس جگہ کی کوئی قید نہیں ہے. بالکل. آج کل مغرب میں یہ وبا کی وجہ سے چرچ بند ہیں، لوگ آن لائن سن رہے ہیں یہ باتیں. تو جس کے پاس آن لائن فیسلٹی نہیں ہے وہ کیا کرے؟ خدا کا کلام کہتا ہے تو اپنی کوٹری میں جائے گا، اندر سے کنڈی لگائے گا، تو اور میں اکیلے ہوں گے اور میں تیری ہر بات پر دھیان کروں گا. یہ شاید یہ حالات، یہ اس طرح کی تحریکیں یہ ہمیں ہلا رہی ہیں. یہ ویک اپ کالز ہیں کہ ہم دعا کرنا شروع کریں، گھٹنوں کے بل ہوں، اور ہم یہ یاد رکھیں کہ کلیسیائیں، ایماندار خاندان اگر دعا کریں گے تو دنیا میں خدا ان کا جلال ظاہر ہوگا، اس کی بادشاہت مضبوط ہوگی. دوسری قسم کی جو خواتین ہیں جنہوں نے یہ نعرہ لگایا، اور یہ مغرب سے آیا کہ میرا بدن میری مرضی، کہ میں اپنے بدن کے ساتھ جو مرضی کر لیں، میرے اوپر کوئی قید نہیں ہے، نہ کوئی مذہب کی قید ہے، نہ کوئی معاشرے کی قید ہے، نہ میرے ماں باپ کی. میرے ماں باپ کا بھی میرے بدن کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہے. اگر حق ہے تو میرا ہے. میں جوانی میں بغیر نکاح کے، بغیر
کسی ضابطے کے میں اپنے آپ کو، اس کے لیے ایک لفظ جو ہے خدا کے کلام میں ایک جگہ نہیں بہت ساری جگہوں پر استعمال ہوا ہے کہ بدکار خدا کی بادشاہت میں داخل نہ ہوں۔ تو ہم جو ایماندار ہیں، ہمیں لوگوں کے سامنے خدا کا، خدا کے کلام کا اور انسانیت کے جو مثبت پہلو ہے اس کا بیان جو ہے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے کہ بدکار اگر خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہوں گے تو ان کی جگہ کیا ہے، اس دنیا میں کیا ہے۔ پولس کہتا ہے کہ تم میں سے بہت سارے ایسے تھے بھی، لیکن بدلنے کے ساتھ، یعنی توبہ کرنے کے وسیلے سے، نئے سرے سے پیدا ہونے کے وسیلے سے تمہاری حیثیت بدل گئی ہے۔ میں اکثر، آپ کو پتا ہے کہ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ لوگوں کا ڈی این اے، جو روحانی ڈی این اے وہ چینج ہو جاتا ہے، آپ کی صورتحال اندر سے باہر سے چینج ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں اس میں ایک اور عنصر جو آپ نے شروع میں آیت میں پڑھا کہ تم خدا کے پاک روح کا مقدس ہو۔ اب خدا کے پاک روح کا مقدس ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مقدس ہے، اور پھر اس سے پہلے خدا ان کے پاک کلام میں دوسرا کرنتھیوس کا 6 باب اور 16ویں آیت، تو اس میں یہ لکھا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ تم زندہ خدا کا مقدس ہو؟ مطلب یہ ہے کہ تمہیں جاننے کی ضرورت ہے، یو مسٹ نو، آپ کو سمجھنا چاہیے، آپ کو جاننا چاہیے، اور اس مقدس کی تقدیس اپنی زندگی میں ایسے ہی کریں کہ جیسے میں خدا کا مقدس ہوں، میں اس کی ہیکل ہوں، اور یہ ہیکل پاک ہونی چاہیے۔ اب جب ہم یہ مختلف طرح کی جو صورتحال ہے اس کا بیان کر رہے تھے، تو اس میں پھر آگے جا کے خداوند یسوع مسیح کی وہ بات بھی آ جاتی ہے کہ ہمیں آنکھوں کی پاکیزگی بھی چاہیے۔ یہ میری بیٹی ہے، یہ بہت پیاری ہے، لیکن یہ میری بیٹی ہے اور میں اس کا کیا لگتا ہوں، آنکھوں کی پاکیزگی، کہ جس نے بری نیت سے کسی کو دیکھ لیا اس نے گناہ کر لیا۔ وہ گناہ کیا ہے کہ میں اپنے جو میرا عہد ہے میرے شوہر کے ساتھ، میرے خاندان کے ساتھ، میرے خدا کے ساتھ، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ پاک بنو جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے۔ بالکل۔ تو میں کہ کہیں اس عہد کی، اس کلام کی نافرمانی تو نہیں کر رہا، باہر تو نہیں چلے گئے عہد سے۔ میں اپنی لائن عبور کر کے، میں اکثر ذکر کرتا رہتا ہوں، ایک بڑی باریک لائن ہے، بڑی باریک لائن ہے، اس کی ایک طرف شیطان کی دنیا ہے اور دوسری طرف خدا کی دنیا ہے۔ ہم کون ہیں؟ میں کون ہوں؟ میرا بدن کس کا بدن ہے؟ کیا تم نہیں جانتے؟ یعنی تمہیں جاننے کی ضرورت ہے، اور اپنے جسم کو، اب دیکھیں خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ بیاہ کرنا عزت کی بات سمجھی جائے۔ خدا نے آدم اور حوا کو بنایا تو اس نے جوڑا کر کے بنایا، اور اس نے ان کو ایک تن بنایا کہ تم دونوں اب سے ایک تن ہو، اور خدا یسوع مسیح نے بھی اس کی تائید کی، تصدیق کی کہ وہ دونوں ایک تن ہوں گے، مطلب they will be one unit working together، ایک یونٹ جو مل کر کام کر رہا ہے اپنے گھر کی نشو و نما کے لیے، اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، ان کو سکھانے کے لیے، ان کو خدا ان کے لیے تیار کرنے کے لیے، اور نگاہیں، دھیان، سوچ، وہ ہمارا کس طرف لگا ہوا ہے۔ ہم رشتے کیسے جوڑتے ہیں کہ جو سامنے آ گیا فرسٹ کم فرسٹ سرو، کہ جو سامنے آ گیا نظروں کو بھا گیا، نظروں کو بھا گئی، ہم نے اس کے ساتھ رشتہ طے کر لیا۔ تو میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ میں یوحنا آباد میں تھا، تو وہاں ہم نے اپنے ایک بڑا اونچا درخت تھا، ٹالی کا درخت، اس کے اوپر ہم نے اسپیکر لگائے ہوئے تھے، اور اس کی آواز بڑی دور دور تک جاتی تھی۔ تو میں یہی تعلیم دے رہا تھا بچوں کو کہ بچوں، ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی، تم دعا کیا کرو۔ اور ماں باپ سے میں یہ ریکویسٹ کر رہا تھا کہ جب تمہارا بیٹا، تمہاری بیٹی پیدا ہوتی ہے تب سے دعا کرنی شروع کر دیا کرو۔ اب دیکھیں، اگر آپ کلام کو پڑھیں تو وہاں بڑا زور دیا گیا ہے، ذکر دیا گیا ہے پرانے عہد نامے میں بھی، نئے عہد نامے میں بھی، کہ ہمیں ہر کام خدا کی مرضی سے
کرنا چاہیے. تو خدا کی مرضی کیسے ظاہر ہوگی؟ جب ہم دعا کریں گے, جب ہم خدا ان سے کہیں گے کہ میری بیٹی کے لیے اچھا رشتہ عطا فرما, تو وہ عقل کھولے گا, ہمیں دیکھنے کی, اپنا سمجھنے کی, پرکھنے کی وہ صلاحیت کو دے گا, اور اس نہ صرف دے گا, اس صلاحیت کو بڑھائے گا بھی, پھر وہ مہیا بھی کرے گا. بالکل. آپ پرانے یادنامے میں پڑھتے ہیں کہ وہ اپنے ننہال میں ان کو بھیجا گیا کہ جاؤ اس کے میرے بیٹے کے لیے دلہن لے کر آؤ, اور ان کی رہنمائی کی گئی. خدا ان کی رہنمائی کر رہا تھا. تو آج بھی ضرورت ہے کہ خدا نہ صرف والدین کی رہنمائی کرے بلکہ بچوں کی بھی رہنمائی کرے کہ وہ اپنے لیے دعا کریں. ہم سادہ سی بات کرتے ہیں, جی میرے بیٹے کے لیے رشتہ ذرا ڈھونڈنے میں میری مدد کرنا. لوگوں کو لالچ ہوتا ہے کہ کوئی باہر رہ رہا ہے تو اس کی شادی ہم اس کے ساتھ کریں, لیکن کیا آپ نے دعا کے مذبح پر اس بات کی اپروول خدا سے لی کہ میرا بیٹا میری بیٹی جو ہے وہ کس جگہ بیائی جائے؟ اگر آپ خود اپنی مرضی کے اس چیز کا سینس ہی نہیں ہوتا لوگوں کو. لیکن بیٹا ہم اسی لیے یہ پروگرام کر رہے ہیں کہ سینس ہونا چاہیے. آپ سینس پیدا کرنے کی کوشش کرو. اگر آپ جوان ہو اور آپ کو آپ کے ماں باپ نے یہ آزادی دی ہے کہ آپ اپنی مرضی کا ساتھی چن سکتے ہو, چاہے لڑکا ہے چاہے لڑکی ہے, تو آپ دعا کے ذریعے خدا کی عقل مانگ کر, خدا کی حکمت مانگ کر, خدا کی رہنمائی مانگ کر اپنے لیے زندگی کا ساتھی چننے کی کوشش کرو, جو آپ کے ساتھ گھٹنوں کے بل ہو کر خدا کے سامنے, خدا کی حضوری میں. کتنے میں نے خدا کے خادم دیکھے ہیں جن کے زندگی کے ساتھی ان کے ساتھ ہم خیال یا ایک روح کے نہیں ہوتے. زندگی تو گزر جاتی ہے لیکن جو رزلٹ ہم کو ملنے چاہیے وہ نہیں ملتے. اور جب میں بہت سارے نوجوان یا بزرگ ایسے خادموں کو اور خادماؤں کو دیکھتا ہوں جنہوں نے اپنی زندگی خدا کے لیے مخصوص کی ہے, وہ کٹھے مل کے دعا بھی کرتے ہیں, وہ کٹھے مل کے اپنا لوگوں کو شاباش بھی دیتے ہیں, ان کی حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں, ان کی کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں, ان کے ساتھ خدا کا کلام بھی شیئر کرتے ہیں. اب خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے کہ کوئی مرد اور عورت کی خدا کے نزدیک کوئی تمیز نہیں ہے, کیونکہ سب نے جانا ہے تو خدا کے سامنے روحوں کی صورت میں جانا ہے. یہ جسم جو ہے اس نے خاک میں مل جانا ہے, اور روح جو ہے وہ وہاں چلی جائے گی جس نے اس کو پیدا کیا ہے. تو ہم کیا منہ لے کر خدا کے پاس جائیں گے؟ خدا کے کلام میں صفائی سے لکھا ہے کہ بدکار خدا کی بادشاہت میں داخل نہ ہوں گے. تو ہمیں جو جن سطور پہ یا جن لیولز پہ ہمیں غور کرنے چاہیے وہ ہے کہ ہمیں اپنے سوشل سیٹ اپ کو بھی دیکھنا اور سمجھنا ہے. مغرب میں بھی بہت سارے لوگ ہیں, ایک نہیں بہت سارے لوگ ہیں, ان میں سے بہت سو کو میں بھی جانتا ہوں, جو اپنے سوشل سسٹم سے, حالانکہ وہاں آزادی ہے, یہاں اتنی وہ آزادی نہیں ہے, لیکن بہت سارے ملکوں میں بہت آزادی ہے, کہ اتنی آزادی ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو منع بھی نہیں کر سکتے, بچوں کو منع بھی نہیں کر سکتے کہ تو اس لڑکے کے ساتھ یا اس لڑکی کے ساتھ تم کیوں جا رہے ہو. قانون وہاں کا ایسا سخت ہے کہ وہ نہیں منع کر سکتے. لیکن ہمارے لیے کیا اصول ہے؟ ہم نے اپنی سوسائٹی کس طرح کی بنائی ہے؟ خدا کے پاک کلام میں سے ہم اکثر ذکر کرتے رہتے ہیں کہ آدمی اپنی صحبتوں سے پہچانا جاتا ہے. میرا سوشل سرکل کیسا ہے, میرا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے. جب میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ یا اپنے دوستوں کے ساتھ یا اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو ہماری گفتگو کا موضوع کس طرح کا ہوتا ہے؟ کیا ہم لچر باتیں کرتے ہیں؟ کیا ہم صرف فیشن کی باتیں کرتے ہیں؟ کیا ہم صرف دنیا کے راگ رنگ کی, جیسے شوبز آج کل بہت طاری ہے لوگوں پر, گانے بجانے والے بہت طاری ہیں لوگوں پر, کیا ہم اس طرح کی باتوں تک محدود رہتے ہیں یا ہم سنجیدہ باتیں کرتے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 1973 میں پہلی دفعہ سنگاپور اور ہانگ کانگ گیا. اس زمانے میں وہاں 5ویں کلاس کے بعد
ان پر لازم تھا، بچوں پر لازم تھا، چاہے وہ لڑکیاں ہیں چاہے وہ لڑکے ہیں، کہ ان کی اپنا ایسی چھوٹی چھوٹی اپنا اسٹڈی گروپس ہوں، انہوں نے بنائے اسٹڈی کر لیں۔ نہیں، اس میں وہ دنیا کے ہر موضوع پر گفتگو کیا کریں۔ ٹاپکس جو ہیں وہ ان کو دیے جاتے تھے، ان کے ٹیچرز ہوتے تھے جو ان کی نگرانی کرتے تھے، اور ان کو ٹاپکس دیے جاتے تھے، مثلا اکانومی پہ کا ٹاپک ان کو مل گیا، بیہیویئر کا ٹاپک مل گیا، کلچرز کا ٹاپک مل گیا، کہ آپ کو کتنی تمیز آنی چاہیے، آپ کو کتنے آپ کے اصول کس طرح کے ہونے چاہیے، آپ کی تعلیم کا معیار کیا ہونا چاہیے، آپ کی محنت کا معیار کیسا ہونا چاہیے، آپ کا ماں باپ کی نسبت رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ بہت ساری مائیں ہیں، بہت سارے باپ ہیں جو اپنے بچوں کو لاڈ پیار میں بگاڑ دیتے ہیں، اور میں اکثر ان سے کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کی تربیت کرو، اچھی تربیت کرو۔ اگر تم ان کو سختی کے ساتھ سکھاؤ گے، سمجھاؤ گے، تو وہ مر نہیں جائیں گے، لیکن تم ان کی جان کو خدا کے کلام کے مطابق جس طرح لکھا ہے کہ پاتال سے بچا لو گے۔ اور میں اپنی لینگویج میں ان کو کہتا ہوں کہ بچوں کی ایسی تربیت کرو کہ ان کی جوانی بچ جائے اور آپ کا بڑھاپا بچ جائے۔ جن بچوں کی تربیت کی گئی ہے ان کے بچے ان کو اچھی خدمت، اچھا ماحول، جو کچھ وہ کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ کم از کم بچہ جو ہے اس کو گلے لگا کے، یا بچہ اپنے ماں باپ کو گلے لگا کے خوش تو ہو سکتا ہے، اس کے پاس نہ لاکھوں میں کروڑوں میں ہو۔ ہمارے پاس کئی دفعہ بہت تنگ صورتحال ہوتی ہے مالی طور پہ، لیکن خوشی کا تعلق جو ہے وہ رویوں سے ہے، وہ پیسوں سے نہیں ہے۔ تو ہم اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کی کرتے ہیں؟ پھر میں دوبارہ دوہرا کے کہتا ہوں کہ بہت سارے ماں باپ اپنے بے جا لاڈ پیار کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے اپنے بچوں کو، یہاں پہ بھی نہیں، مغرب میں بھی، وہاں بھی میں بتاتا ہوں کہ ہم اپنا ان کو اتنا بگاڑ دیتے ہیں کہ ان کو پھر کسی چیز کی فکر ہی نہیں ہوتی۔ مغرب میں میں نے دیکھا ہے اور یہاں پہ بھی دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں، وہ اپنی میاں بیوی ہیں، وہ اپنی خوشی میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے راگ رنگ میں وہ اتنے خوش ہوتے ہیں۔ مغرب میں تو عورتیں بھی پیتی ہیں، آدمی بھی پیتے ہیں، اور پارٹیاں وہ کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے میں نے دیکھا ہے کہ بچے اسکول کے زمانے میں ہی باغی ہو جاتے ہیں، کوئی ادھر پڑھا ہوتا ہے، کوئی ادھر پڑھا ہوتا ہے، تو ان کے بچے وہ مقام حاصل نہیں کر پاتے جو وہ کر سکتے ہیں۔ جتنی استعداد، جتنی عقل، جتنا اچھا آئی کیو خدا نے ان کو دیا ہوا ہے، وہ اپنا پھر اس کے بعد ان کو اگر اچھی یونیورسٹی میں جا رہے ہیں ان کو قرضہ مل جاتا ہے، تو وہ کسی لیول تک بھی جا سکتے ہیں۔ ہمارے تو یہاں پہ ہمیں فیس دینی پڑتی ہے، یا ہمیں پتہ نہیں کیا کتنے وہ ایسے بوجھ اٹھانے پڑتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلا سکیں۔ وہاں پہ آپ قرضہ لے لو، پھر آپ جب اچھی نوکری پہ لگ جاؤ گے تو اس قرضے کو اتار سکتے ہو۔ لیکن بات تربیت کی ہے، تربیت کا فیکٹری تو اسی کا تو فقدان ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، دنیا کو دیکھتے ہیں، تو اپنے بچوں کی نظروں میں میری عزت کیا ہے؟ میرے بچے مجھ سے کیا سیکھ رہے ہیں؟ اب یہ ساری جو بحثیں ہم نے کی ہیں، ساری باتیں کی ہیں، خواتین کی تحریک کی بات کی ہم نے، خدا کے کلام کی بات کی ساری۔ اب بات یہ ہے کہ اینڈ کہاں پہ ہوتا ہے؟ میری زندگی کا اینڈ کیسے ہوگا؟ میری زندگی کے اینڈ کی تیاری میں نے کیا کی ہے؟ کیا میں آج کے دن مطمئن ہوں؟ جس طرح پالوس رسول مطمئن تھے، وہ کہتے ہیں کہ میرا دل تو کرتا ہے کہ آج ہی میں یہ دنیا کے دکھوں میں سے، دنیا تو دکھوں کا گھر ہے، کوئی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ مجھ میں عقل کی کمی ہے۔ جب وہ یہ نہیں مانے گا کہ مجھ میں عقل کی کمی ہے تو وہ مانگے گا کیوں؟ پھر اگر وہ مانگے گا نہیں تو اس کو وہ الہی حکمت نہیں ملے گی۔ تو ہمیں خداوند سے ہر روز عقل، سمجھ اور دانائی کا روح مانگنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح سلیمان نبی کے بارے میں بیان کیا گیا کہ جب خدا نے اسے پوچھا کہ مانگ کیا مانگتا ہے، تو اس نے کہا کہ مجھے حکمت دے، مجھے عقل دے، مجھے سمجھ دے، مجھے دانائی دے۔
ہم بھی آج کے اس زمانے میں ہمیں اللہ ہی حکمت کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے بچوں کی تربیت، ان کی نشو و نما، ان کی رہنمائی ہم خدا کے کلام، اس کے خوف کے مطابق کرتے رہیں۔ آمین۔ خداوند ہم سب کو سمجھ دے، کاش ہم یہ اپنی زندگی کا ایک طریقہ بنا لیں تاکہ ہماری نسلیں بھی اس کے وسیلے سے برکت پائیں۔ بہت بہت شکریہ بشپ صاحب۔ عزیزوں، ہم نے سیکھا کہ ہمارا جو بدن ہے وہ خدا کی مقدس ہے، خدا کی ہیکل ہے۔ کیا ہماری تربیت ایسی ہوئی ہے؟ کیا ہم اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں؟ اور اگر کچھ کمیاں گھاٹے ہیں تو اس کو پورا کرنے کے لیے خدا باپ خود ہم سے کہتا ہے کہ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا۔ تو کیا ہم مانگتے ہیں؟ کیا ہم ریئلائز کرتے ہیں کہ جیسے ہماری تربیت میں بہت ساری کمیاں ہو سکتا ہے رہ گئی ہوں، تو کیا وہ کمی ہمارے بچوں میں بھی منتقل ہو جائے، یا پھر ہم خدا سے سامنے جھک کر اس سے کہتے ہیں کہ خداوند تو ہمیں وہ حکمت دے کہ ہم زیادہ بہتر تربیت کریں۔ اگر ہم نہیں کرتے تو پھر ہمارے سوشل سرکلز، ہماری سوسائٹی، ٹی وی کے ذریعے، ہر قسم کی براڈ کاسٹنگ کے ذریعے ہمیں ہمارے بچوں میں یہ بات ٹرانسفارم کرنے کے لیے بڑی تیار کھڑی ہے کہ ہمارا بدن ہماری مرضی۔ کاش ہم یہ کہنے والے ہوں اور ہمارے بچے یہ کہنے والے ہوں کہ ہمارا بدن خدا کی مقدس، خدا کی مرضی۔ خیال رکھیے گا اور اپنا نقطہ نظر مسیحی نقطہ نظر بنائیے گا۔ پھر ملیں گے اگلے ہفتے اسی وقت اسی جگہ۔ خدا حافظ۔